بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ تاریکی کے پنچھی شب کے پیڑ پر بسیرا کر چکے تھے۔ دھواں مکان کے اوپر سے ہوا کی انگلی پکڑے کب کا اپنے ٹکانے پر پہنچ چکا تھا۔ گیدڑ کھیتوں میں رو رہے تھے، کتے گاؤں کے اطراف میں اپنے ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ ایسے میں محبت اور خوف سے لبریز دو پنچھی اپنے اپنے آستانے چھوڑنے کا سامان باندھ رہے تھے۔ رجو نے اپنی اندھی ماں کے زیور اپنے جہیز کے لیے بنائے گئے کپڑے ایک چادر میں باندھ لیے تھے۔ کمال گھر کے پچھواڑے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کمالہ ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ رجو کو اس نے کنویں پر پانی بھرتے دیکھا تھا اور پھر اس پر جھٹر سے اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ رجو کو جب اس کے من کی خبر ہوئی تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، جبھی تو وہ اس کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھانے چلی تھی۔ باپ تو اس کا کب کا مر چکا تھا، گھر میں اندھی ماں سو رہی تھی۔ بڑا بھائی کام کے سلسلے میں شہر گیا تھا، اسے اڈاری مارنے کا نادر موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ رجو ابھی جا خالہ تو کب کی سو چکی ہیں، کمالے نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اسے مخاطب کر کے سرگوشیانہ انداز میں کہا تھا۔ آئی رے صبر تو کر، رجو نے سیاہ اوڑھنی میں خود کو چھپاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ جاگتے رہنا چوکیدار جیون کی آواز پر وہ دونوں سہم گئے تھے۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، ہاتھ اور چہرے پسینے میں بھیگنے لگے تھے۔ اور رجو کے گھر کے دروازے پر ہی کھڑا صدا لگا رہا تھا، رجو جلدی کرو، ابھی چوکیدار پرلی طرف سے چلا جائے گا اور ہم ادھر سے نکل چلتے ہیں، چل شاوا۔ کمالے نے بےقل ہو کر سرگوشی کی جو کافی بلند تھی۔ چپ کر جا کمالے، کسی نے تیری آواز سن لی نا تو ہمیشہ کے لیے آواز بند کر دے گا تیری۔ جیون چچا کو میں نے ابھی روٹی بھی دینی ہے، رجو نے جھلا کر اس سے کہا تھا۔ نہ وہ تیرا سگا لگتا ہے جو اسے روٹی دینی ہے، میں جو تیری خاطر باہر ٹھنڈ میں کھڑا ٹھٹھرا رہا ہوں، میرا کوئی خیال نہیں ہے تجھے، کمالے نے مدھم مگن ناراض لہجے میں کہا تھا۔ تیرا خیال کر کے ہی کہہ رہی ہوں، ٹھہر میں چاچا کو روٹی دے آؤں، نہیں تو اماں بھی جاگ جائے گی۔ رجو تیزی سے اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر نکلی اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ جیون چچا اپنی لالٹین اور ڈانگ لیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سلام چچا، رجو نے گھبرائی ہوئی آواز میں اسے سلام کیا۔ جوندی رہ دیے، جیون چچا نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے کھانا گرم کر کے دیا تھا۔ جیون چچا ٹھنڈی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اب گرمی اور سردی کی شدت اور تند و تیز ہواؤں کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ 37 برس کا تھا مگر 47 کا دکھائی دیتا تھا۔ بیٹی اور بیوی کی موت نے اسے ادھواں کر دیا تھا۔ رجو اس کی بیٹی ایشا کی سہیلی تھی، اسے وہ اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ اس کا اپنا گھر تو جل کر خاک ہو گیا تھا۔ وہ رات بھر گاؤں کی چوکیداری کرتا اور دن میں کسی پیڑ تلے چارپائی ڈال کر سو جاتا۔ 3 وقت کی روٹی کسی نہ کسی گھر سے اسے مل ہی جاتی تھی، لیکن رات کی روٹی وہ اکثر رجو کے گھر کھانے آتا تھا۔ اس کے گھر کی حفاظت وہ یہ سوچ کر کرتا کہ وہ اس کی بیٹی ایشا کا گھر ہے۔ رجو اس کے شکستہ عمر رسیدہ وجود کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر اسے جیون چچا کے ساتھ ہونے والے المناک حادثہ یاد آ رہا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی راکھ سے ماضی کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ چوہدرانی جی، یہ ایشا ہے میری دھی، آج سے میری جگہ حویلی میں یہ کام کرے گی۔ مجھ بیمار میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ ہانڈی چولہا اور دوجے کام کر سکوں، اکیلی میرے سے نہیں ہوتا۔ آپ ایشا کو کام پر رکھ لیں، اسے سب کام آتے ہیں۔ ایشا کی ماں زینبے نے گاؤں کی چودھرانی کے روبرو اپنی عرض پیش کی تھی۔ نہ میں اس جوان جہان چھوکری کو اپنے گھر کام پر نہیں رکھ سکتی، اپنے واسطے مسئلہ نہیں بنانا چاہتی میں کوئی، تجھ سے کام نہیں ہوتا تو نہ صحیح، کام کرنے والی بہتر مل جائے گی مجھے۔ چوہدرانی نے ایشا کے دلکش سراپے سے دل ہی دل میں جلتے اور خوفزدہ ہوتے ہوئے منع کر دیا تھا۔ کیا بات ہے چوہدرانی، کیوں انکار کرتی ہو؟ رکھ لو نا کام پر اسے، اس کی ماں کو تو دمہ ہو گیا ہے، یہ کیسے اتنا کام کر سکتی ہے؟ ایشا تو جا رسوئی میں اور آج سے کام شروع کر دے۔ چوہدری جہاں داد اسی وقت وہاں آدم کا تھا اور چوہدرانی کی بات سن کر ایشا کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تو ایشا اس کی نظروں کی چمک سے کانپ رہی تھی، جبکہ چوہدرانی کا منہ بن گیا تھا، مگر چوہدری کے سامنے زبان چلانے کی اس میں ہمت نہ تھی اور اس کے حکم کو رد کرنے کی جرت بھی نہ تھی۔ اس میں وہ سوچ چپ رہی۔ اس طرح عائشہ کو کام مل گیا۔ حویلی میں کھانا پکانے کا کام اس کے ذمہ تھا۔ کھانا وہ بہت لذیذ بناتی تھی۔ چوہدری اور اس کا بیٹا حکم داد اس کے ہاتھ کے پکے کھانوں کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔
چوہدرانی کو بہت تاؤ آتا تھا، وہ غصے سے آ کر عیشا کو برا بلا کہتی اور اس سے کہ اوپر کے کاموں کی کوئی تنہا بھی نہیں تھی۔ وہ 16 برس کی نوخیز کلی تھی، حسن و جمال بھی رب نے اسے جی بھر کے دیا تھا اور یہ حسن ہی اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ چوہدری جہاں داد کی نظریں اسے بہت کچھ کہتی نظر آتی تھی، وہ سہم جاتی تھی اور حکم داد الگ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وہ بیچاری خوف اور مجبوری میں بندھی ہوئی کام کیے جاتی تھی، مگر دل کو ہر آن دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ انجانا خوف اس کے دل سے لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ چوہدرانی تو اسے ایک پل بھی فارغ نہ بیٹھنے دیتی تھی، اسے اس کے حسن و جمال سے خوف آتا تھا اور اپنے شوہر اور بیٹے کی نظروں سے اور نیتوں سے وہ نالاں تھی۔ اوپر کے کاموں کے بہانے وہ عیشا کو رف میں لت پت دیکھنا چاہتی تھی تاکہ جہاں داد اور حکم داد اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے بھی کراہیت محسوس کریں۔ عیشا کو مویشیوں کا باڑا صاف کرنے پر مامور کر دیا جاتا تو کبھی اپلے تھاپنے پر لگا دیا جاتا، کبھی چوہدرانی اس سے اپنے پیر دبواتی۔ عیشا کو تو یہ کام کرتے ہوئے کبھی کبھی بہت گھن آتی تھی، مگر اسے بھی معلوم تھا کہ اس کے اور ابا کی تنخواہ ملا کر ہی گھر کا خرچ چلتا ہے اور ابا کا علاج ہوتا ہے، سو وہ چپ چاپ سب کام کیے جانے پر مجبور تھی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ کنول کا پھول کیچڑ گندگی اور غلاظت میں بھی رہ کر بھی اپنی انفرادیت، معصومیت، خوبصورتی اور پاکیزگی برقرار رکھتا ہے، تو عیشا کا بھی یہی معاملہ تھا، کنول کے پھول جیسا تھا۔ اس کا حسن اور بھی پہلے دن کی طرح چمکتا تھا۔ حکم داد اپنی بیوی کی جگہ اب عیشا میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ چوری چھپے عیشا کو تحفہ لا کر دیا تھا جو اس نے چوہدرانی کو دے دیا، بس پھر خوب ہنگامہ ہوا۔ چوہدرانی نے عیشا پر ہاتھ بھی اٹھایا، وہ تو سراسر بے قصور ٹھہری تھی۔ اس نے حکم داد کو اپنی باہوں سے رجایا پھنسایا اور عیشا حیران تھی کہ نیکی برباد گناہ لازم۔ حکم داد نے بھی موقع ملتے ہی اسے خوب لتاڑا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ چوہدرانی ماں کو دینے کی کیا ضرورت تھی، وہ مزید پھڈا نہیں چاہتی تھی، سو زبان پر تالا ڈال لیا۔ عیشا میرے کمرے تک تو آ ذرا، مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے، حکم داد نے اس کا راستہ روک کر شیطانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حویلی کے بڑے باہر گئے ہوئے تھے جبھی وہ اس قدر بے باک ہو رہا تھا اور وہ اتنی بولی بھی نہیں تھی کہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتی۔ اس نے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا، چوہدری جی، میں یہاں صرف کام کرنے آتی ہوں۔ او اچھا، حکم داد تمحصرانہ اور غلیظ انداز میں ہنستا ہوا بولا تھا۔ یہاں تو کام کرنے آتی ہے تو چل ڈیرے پر آ جانا، فارغ ہو کر مجھے گھر جانا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ کے عزائم پر دل خوف سے لرز رہا تھا۔ تو جا، تیرے گھر کا راستہ تو میں جانتا ہوں، میں آج رات ڈیرے پر تیرا راستہ دیکھوں گا، اگر تو نہ آئی تو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر مکروہ قہقہ لگایا تھا اور وہ چڑیا کی طرح سہم گئی تھی۔ گھر آ کر بیمار ماں کو یہ بات نہ بتا سکی کہ اسے مزید بیمار اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا کو بتانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اکیلی ہی پریشان ہوتی رہی، رب سے دعا مانگتی رہی۔ رات خوف کے مارے اور خیریت سے گزر گئی تھی۔ صبح ابا چوکیداری کر کے لوٹا تو اس نے اسے ناشتہ بنا کر دیا، خود بھی مرے دل سے ناشتہ کیا اور طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر کام پر نہ گئی۔ اسے خدشہ تھا کہ حکم داد اسے پریشان کرے گا اور چوہدرانی کے غصے کا بھی خیال تھا، مگر ان سب کے کاموں سے زیادہ اسے اپنی عزت اور آبرو پیاری تھی، سو وہ گھر پر ہی ٹکی رہی۔ چوہدرانی تو اس کے نہ آنے پر خوش تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا جب سے عیشا یہاں آنا شروع ہوئی ہے تب سے دونوں چوہدری باپ بیٹے نے اپنی بیویوں پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے، اور یہ عیشا کے فتنہ انگیز حسن و جمال کا ہی نتیجہ ہے۔ آسمان گرد آلود ہو رہا تھا، لگتا تھا بڑی تیز آندھی آنے کو ہے۔ عیشا کے ابا چوکیدار جیون کو تو ہر حال میں اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبھانی ہی ہوتی تھی، خواہ موسم کتنا ہی سرد ہو، گرم ہو، بھیگا ہو یا خشک ہو، سورج آگ برساتا یا بادل، یہ جیون چوکیدار اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ آج وہ جا رہا تھا، آج بھی عیشا نے خراب موسم کی وجہ سے اسے ہمیشہ کی طرح روکا تھا، آج وہ پہلے سے زیادہ اس موسم سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ابا نے ہمیشہ کی طرح اسے پیار سے سمجھا لیا تھا، مگر اس کا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا، اور جیون چوکیدار اس کا پیارا ابا اسے ہدایت دے رہا تھا، عیشا دیے، دروازہ بند کر لے، کنڈی اچھی طرح دیکھ بھال کے بند کرنا، ایسے موسم میں چور لٹیروں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ابا مجھے ڈرا تو نہ۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی تھی، میری دی تو بڑی بہادر ہے، راکھے کی دی ہے تو ڈرنا نہیں ہے، تو انہیں سمجھ گئی نا، چل شاباش، کنڈی لگا لے۔ ابا نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی تھی۔ زینبے کی بیماری ایسے موسم میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اس لیے وہ کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں مٹی کے ناقابل برداشت دھند سے بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ منہ کھول کر سانس لے رہی تھی۔ عیشا نے اسے
دواب لا کر لٹایا اور خود اپنی سیاہ اوڑھنی میں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ سوچا دیے سویرے کام پر بھی نہ جانا۔ اماں نے اسے دیکھ کر کہا تھا، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر اماں کے پلنگ پر آ بیٹھی تھی۔ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لے، اپنے ڈر دور ہو جائے گا۔ اماں میں کام پر نہیں جاؤں گی، وہ بڑے برے لوگ ہیں اماں۔ پریشانی میں بالآخر اس کی زبان پر دل کا خوف آیا اور اماں پر عیاں کر ہی دیا۔ اماں حیران ہو کر اس کی صورت تکنے لگی تھی تو اس نے نظریں جھکا دیں۔ اماں کا شک یقین میں بدل گیا۔ عائشہ دیے میں تیری ماں ہوں اور ماں سہیلی ہوتی ہے، سہیلی سے کچھ نہیں لکاتے۔ تو مجھے بتا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تو کچھ دنوں سے بڑی چپ اور پریشان نظر آ رہی ہے مجھے۔ وہ سوچ رہی تھی تو خود بھی مجھے بتائے گی، چل اب بتا دے کیا بات ہے؟ اماں نے بیٹھ کر بہت محبت سے پوچھا تھا۔ اماں وہ عائشہ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی، جسے سنتے ہی اماں تو جیسے اپنی ہمت گنوا بیٹھی تھی۔ اس کا دم الجھ رہا تھا، وہ روتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ عائشہ اپنے ابا سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، چودھریوں کا کچھ نہیں بگڑنا، ہم غریب ہیں، ہم ہی مارے جائیں گے، ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان ہمیشہ گھاس کا ہوتا ہے، تو کل سے کام پر مت جانا، ہم فاقے کر لیں گے پر عزت کی قیمت پر کام نہیں کریں گے۔ اماں نے اکھڑی اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اٹک کر کہا تھا۔ عائشہ روتے ہوئے جا رہی تھی۔ اماں سے لپٹ کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس وقت وہ دروازہ بہت زور سے ہلا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی بری طرح خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھی۔ دروازہ مسلسل ہلتا جا رہا تھا، آندھی بھی چلنا شروع ہو گئی تھی، مگر انہیں اندازہ تھا کہ یہ دروازہ آندھی کی وجہ سے نہیں ہل رہا بلکہ کسی انسانی ہاتھوں کی قوت کی وجہ سے ہل رہا ہے۔ عائشہ کو حکمداد کا دھمکاتا انداز یاد آیا تو وہ ڈر کر اماں کے سینے میں چھپ گئی۔ اماں کا حال بے حال ہوا جا رہا تھا۔ اچانک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ حکمداد کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر ان دونوں کی خوفناک چیخیں کمرے میں گونج گئی تھیں۔ مائی زینبے، تیرے گھر مہمان آیا ہے، اور مہمان بھی کوئی معمولی نہیں، چودھری حکمداد ہے، کچھ خاطر نہیں کرو گی؟ اپنے مہمان کی حکمداد نے انہیں دیکھتے ہوئے بڑی خباثت سے کہا۔ مہمان اس طرح نہیں آتے چودھری، زینب بمشکل بول پائی تھی۔ تو اور کس طرح آتے ہیں؟ وہ عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے عائشہ کو اپنا مہمان بنانا چاہا تھا پر یہ نہیں آئی، سو مجھے خود ہی آنا پڑا۔ کیوں عائشہ بی بی، میری خاطر نہیں کرو گی؟ چودھری چلا جا یہاں سے ورنہ، عائشہ نے ہمت کر کے کہا اور پلنگ کے قریب رکھی میز پر سے چھری اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ چھری تو پہلے ہی میرے دل پر چلا چکی ہے، چل اسے رکھ دے، ایسے سندر ہاتھوں میں چھری کا کیا کام؟ حکمداد نے بڑی چلاکی سے چھری اس کے ہاتھ سے چھینی تھی اور زوردار کہکا لگایا تھا۔ وہ سہم کر دیوار سے جا لگی تھی۔ زینبے نے بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، آنکھیں می برسا رہی تھی۔ باہر بڑے زور کے جھگڑ چل رہے تھے، اندر بھی یہی عالم تھا، مگر باہر والوں کو خبر نہیں تھی۔ باہر کے جھگڑ سب کو نظر آ رہے تھے، مگر جو اندر ہو رہا تھا وہ صرف اماں زینبے اور عائشہ کو دکھائی دے رہا تھا۔ جا مائی زینبے، تو ہی میرے لیے کوئی چائے شاہ بنا کر لا، میں اتنی دیر عائشہ سے بات کر لوں۔ وہ اس کے بندے ہاتھوں کو چٹک کر بولا تو وہ دور جا گئی تھی۔ اماں، عائشہ کی چیخ نکل گئی۔ اماں اٹھ کر عائشہ کی طرف آئی تو حکمداد نے اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے دور پھینکا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اماں زینبے بے دم سی ہوئی دروازہ پیٹنے لگی، مٹی دھول اس کے سانسوں میں رکاوٹ بننے لگی تھی تو وہ بے بسی سے روتی ہوئی باہر بھاگی تاکہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے، مگر آندھی کی وجہ سے اور مٹی، ریت اور گرد کی وجہ سے بگولوں نے اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ عائشہ اماں چلا رہی تھی، اماں چیخ رہی تھی، وہ نہ جانے کیسے گھسیٹ کر ہمسایوں کے دروازے تک پہنچی۔ وہ کسی کی مدد چاہتی تھی، لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اس آندھی طوفان سے باہر کا کوڑا کرکٹ، گند اور کچرا ہی نہیں اڑ رہا بلکہ انسان کے اندر کا کوڑا کرکٹ بھی باہر نکل آیا ہے اور اس کے آنگن میں وہ کوڑا کرکٹ اور گند اڑا رہا ہے، کوئی جو اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ عائشہ، میری جیند جان دیوار سے کیوں لگی کھڑی ہے؟ ادھر آ، میرے سینے سے لگ اور ٹھنڈ ڈال دے اس جلتے سینے میں۔ حکمداد شیطانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بہت قریب آ گیا تھا، بولا اور وہ بری طرح پھنس چکی تھی، شیطان کے چنگل میں خوف اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ ابا، اماں، عائشہ نے حکمداد کے ہاتھ اپنی اوڑھنی تک بڑھتے دیکھے تو چیخ کر انہیں پکارنے لگی۔ یہ میرا سونا، چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس آندھی کے شور میں تیری آواز میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا، اور میں تو اس آواز میں میٹھی میٹھی پیاری والی باتیں سننے آیا ہوں۔ حکمداد نے اس کے شانوں کو تھام کر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اس کی اوڑھنی اتار کر دور پھینک دی تھی۔
اس نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے. چودھری تجھے اللہ رسول کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دے، میں تو اللہ کے بنائے حسن کے اس مجسمے کو دیکھنے، داد دینے اور اپنے اندر سمیٹنے آیا ہوں. مجھے روک نہیں سکتی تو، کیونکہ اب میں رکنے والا نہیں. حکمدار نے مکروہ لہجے میں کہا تھا. نہیں چودھری نہیں، وہ چیخی چلائی، مگر اس شیطان نے اس نوخیز گلی کی پتی پتی نوچ ڈالی، اس کا سارا رس چوس لیا، اس کا ہر رنگ اپنے اندر جذب کر لیا، اس کے پھول بدن کی ہر ڈالی جب تازگی پاکیزگی اور رنگ سے خالی ہو گئی تھی تو اس نے اسے غلاظت کی طرح خود سے الگ کر کے پھینک دیا اور اس سوکھی اور کملائی ہوئی ڈالی کو مٹی کا تیل چھڑک کر تیلی لگا دی تھی. عیشا کی چیخیں چار سو گونج اٹھی تھیں. وہ اسے آگ کا ایندھن بنا گیا تھا. آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تھے، چنگاریاں نکلیں اور وہ شیطان صفت انسان بڑے دھڑلے سے منہ چادر میں چھپا کر گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا تھا. کئی لوگوں نے اسے جاتے دیکھا اور انجان بن گئے. اماں زینبیں ہانپ رہی تھیں، گھر کے آنگن میں آ کر لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہی تھیں اور کمرے میں جلتی آگ کو بجھانے کے لیے بھاگ رہی تھیں. میں سے کسی نے جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی. کمرے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا. آندھی کی تیز لہر آگ کو مزید پھیلا رہی تھی. موسم بھی حکم داد کے حق میں تھا. شاید اماں زینبے کی بے بسی پر آسمان بھی چپ سادے کھڑا تھا اور زمین بھی نہیں لرزی تھی. زینبے عیشا کیا ہوا؟ جیون چوکیدار اپنے گھر سے دھواں نکلتے اور لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہاں دوڑا چلا آیا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. وہ آگے کیا ہو گیا تھا اور پیچھے والوں کو اللہ کا آسرا بھی نہیں ملا تھا. اماں زینبے نے اسے بڑی مشکل سے حکمداد کی کمینگی، بغیرتی اور اپنی دھی کی عزت کے لٹنے کا حال بیان کیا اور اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گئی. گرد اور درد نے اس کی سانسیں بند کر دی تھیں. جیون اس صدمے کو جھیلنے کے لیے اکیلا رہ گیا تھا. وہ چیختا چلاتا آگ بجھانے کے لیے پانی بھرنے لگا تھا. عیشا عیشا میری دھی عیشا. زینبے وہ صدمے سے روتا ہوا انہیں پکار رہا تھا. اس کے آنے پر اب لوگ شرما شرمی آگ پر پانی ڈال رہے تھے. میں راکھا ہوں تم سب کے گھروں کی حفاظت میں نے کی ہے. ہر موسم میں تمہارا خیال رکھا اور تم سب کو دیکھ کر تم میرے گھر کی حفاظت نہ کر سکے. راکھے کے گھر کی رکھوالی کسی نے نہ کی، خود رب نے بھی نہ کی. میری دھی عیشا مر گئی، زینبے مر گئی. عیشا میری عیشا، تم سب نے مار دیا. تم سب نے. کیسے ہو تم لوگ اپنے چوکیدار کے گھر کی چوکیداری نہ کر سکے؟ وہ چوکیدار جس کے جاگتے تم مزے سے سوتے رہتے ہو. آج تم اس کے گھر کی عزت کے لیے ذرا دیر کو نہ جاگ سکے. اور سوچو بے خبرو، ذرا سوچو جب چوکیدار کے گھر کی عزت محفوظ نہ رہ سکی تو تمہارے گھر کی عزت کب تک اور کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اوئے میری دی عیشا، مجھے معاف کر دے. پتر میں سب کے گھروں کی حفاظت کرتا رہا، اپنے ہی گھر کی حفاظت نہ کر سکا. میں اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکا. چور لٹیڑے میرے ہی گھر میں نقب لگا گئے، میرا ہی سب کچھ لوٹ کر لے گئے. جاگتے رہنا. جیون چوکیدار تڑپ تڑپ کر روتا بیان کرتا بول رہا تھا. گاؤں والے شرمندہ سے سر جھکائے اس کے لٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے. جیون کی جیون ساتھی، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی زینبے چلی گئی تھی. عیشا اس کا خواہ، اس کا دل تھی، اس کے جگر کا ٹکڑا تھی. وہ گڑیا جیسی دی جل کر ختم ہو گئی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج وہ خود زندہ جل رہا. اس کا ماس، اس کی ہڈیاں، اس کا خون آگ میں جل جل کر مٹی میں لتھڑ رہا ہے. والوں نے چندہ جمع کر کے زینبے اور عیشا کی تدفین کی تھی. پولیس کو حکمداد نے ہی اس معاملے میں یہ کہہ کر نہیں پڑنے دیا تھا کہ آگ تو عیشا کی اپنی غلطی سے لگی تھی. رات کو موم بتی جلا کر سوئی تھی سو آگ لگ گئی. گاؤں والے سب کچھ جانتے تھے پھر بھی خاموش رہے. کسی نے حکمداد کے خلاف منہ سے ایک لفظ نہ نکالا. قاتل خود بھی تعزیت کے لیے آیا تھا اور گاؤں والے تب بھی اس خوف سے چپ رہے تھے کہ انہیں اپنی بہن بیٹیاں اور بیوی کی عزت کا خیال تھا. جیون اپنا بڑا صدمہ جھیل کر بھی زندہ رہا تھا. اگر سانسوں کا آنا جانا زندگی کی علامت ہے تو وہ زندہ ہی تو تھا، مگر ایسا زندہ کہ اسے چند لفظوں کے سوا باتوں کے کوئی بات یاد ہی نہیں رہی تھی. اسے اپنے گاؤں والوں کے رویوں کی بے روحی نے مار ڈالا تھا. سب نے آنکھوں سے اس کی عیشا کو لٹتے جلتے مرتے دیکھا تھا. قاتل اور لٹیرا تو پہچان لیا تھا، تب بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ سب آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے بن گئے تھے. اس کی سماعتیں بہری ہو گئی تھیں جو ان کی عیشا کی چیخ نہ سن سکی تھی. زبان کنگ ہو گئی تھی. وہ قاتل کا نام لے سکی تھی. احساس مردہ ہو گئے تھے. پھر بلا وہ کیسے اس کی عیشا کو بچانے کی کوشش کرتے؟ وہ تو چپ چاپ آسمان کو تکے جاتا کہ انصاف اب اوپر والے کی عدالت سے ہی ملنا ہے. گاؤں میں تو اسے کسی نے بھی انصاف نہیں دلانا. سب کی جان کہ بے دین جان بنے بیٹھے ہیں. سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگے ہوئے کو کون جگائے؟ یہی سوچ کر جیون اپنی ذمہ داری، اپنی چوکیداری پر پھر سے آ گیا تھا کہ سانسیں پوری کرنے کو ڈیوٹی پوری کرنا لازمی ہے. جاگتے رہنا.
جیون کی آواز پر رجو ماسی کے دردناک گرداب سے باہر نکل آئی تھی۔ جیون نے کھانا کھا لیا تھا اور وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایشا دیے دروازہ چنگی طرح دیکھ بھال کر بند کر لے، پتر کنڈی لگا لے میری دی، وہ اسے ایشا ہی کہتا تھا اور روز یہی جملہ جاتے وقت اس سے کہتا تھا۔ اچھا چاچا، رجو نے کہا اور اس کے باہر جانے کے بعد کنڈی لگا دی۔ جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ جیون چوکیدار کی صدائی سے سنائی دے رہی تھی، تبھی کھڑکی بجی تو اسے خیال آیا، وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں آئی اور کھڑکی کھول دی۔ چل رجو، دیر نہ کر، چوکیدار بھی چلا گیا ہے اب تو، کمالے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں جاگ جائے گی کمالے، تو جاگنے دے، اسے کون سا نظر آتا ہے، تو آ جا دروازے سے۔ کمالا، اماں کو تو نظر نہیں آتا پر مجھے اب نظر آنے لگا ہے۔ تو جا کمالے، میں تیرے ساتھ اس طرح کبھی نہیں جاؤں گی، تو ذرا چلا جا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا، پر کیوں، تجھے میرے سے محبت نہیں ہے؟ محبت پہلے عزت ہوتی ہے کمالے، اور تو جس طریقے سے مجھے لینے آیا ہے اس میں نہ میری عزت بچے گی اور نہ ہی میرے گھر والوں کی، نہ محبت، اور تجھے تو تیرے گھر والے تھوڑے دن بعد معاف کر دیں گے۔ تو مرد ہے نا، تیری خطائیں معاف ہو جائیں گی، پر مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا، اور پھر بے شک میں آپ کو آب کوثر میں دھل کر آ جاؤں یا ہیرے موتی سے سج کر آ جاؤں، کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ عورت کی عزت تو سفید اوڑھنی جیسی ہوتی ہے کمالے، اگر اس پر مخالف ہوا کی ذرا بھی گرد پڑ جائے تو اس کی اوڑھنی میلی ہو جاتی ہے، اور میں اپنی اوڑھنی کسی صورت میلی نہیں کرنا چاہتی۔ میں جیون چاچا کی ایشا ہوں، اور اس کی ایشا کو بھی لٹیرے لے گئے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اب کوئی ایشا برباد ہوگی تو نہ آگ میں جلے گی، نہ جیون چچا کی ایشا کی میت کو کندھا دے گا۔ میں راکھے کی بیٹی ہوں اور اپنی آن کی رکھوالی خود کر سکتی ہوں، بس اب تو جا یہاں سے۔ رجو نے نہایت سنجیدہ سپاٹ اور اٹل لہجے میں کہا تھا۔ رجو تو خواہ مخواہ چوکیدار کی وجہ سے ٹائم کھوٹا کر رہی ہے، چل آ جا چلیں، اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملنا، ابھی تو وہ لمبا پھیرا بھی لگائے گا، بڑی دیر میں اس کا دوبارہ ادھر کا پھیرا لگے گا۔ کمالا اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں کمالے، وہ مر جائے گا میری اس حرکت سے، اور تو اس نے اور کتنا جینا ہے، مر تو وہ گیا ہے، وہ جھلا کر بولا تھا۔ نہیں، ابھی اس کا جیون ختم نہیں ہوا، ابھی اس کے سانسوں کے کچھ پھیرے باقی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کی سانسوں کے پھیرے ختم ہو جائیں۔ میں تو ایشا ہوں اپنا کمالے، رجو نے اس کی سنجیدگی سے کہا تو وہ چڑ کر بولا، تو جھلی ہو گئی ہے، لگتا ہے نیند میں بول رہی ہے۔ نیند سے تو میں اب جاگی ہوں، اور شکر ہے کہ بڑے وقت پر جاگی ہوں۔ تو جا کمالے، اگر تیرا جذبہ سچا ہے اور کول پکا ہے تو سیدھے راستے سے آ کر میری ماں اور بھائی سے میرا ہاتھ مانگ سکتا ہے، مگر ایسے نہیں جا کمالے، رب رکھا۔ رجو نے اپنی بات مکمل کر کے کھڑکی بند کر دی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کی کھڑکی بھی بند ہو گئی تھی جس میں سے کمالے کے پیار کی ہوا آیا کرتی تھی۔ ان کے پیار برے ایک سال پر شعور اور ادراک اور آگاہی کا ایک لمحہ آ گیا تھا۔ رجو نے اپنے پیار کے اس ایک برس کو ادراک کے ایک لمحے پر قربان کر دیا تھا، وہ ایسا کر کے مطمئن تھی۔ اس کے دل میں کوئی کسک، کوئی رنج، کوئی ملال نہ تھا۔ اس نے چادر کھولی اور اس میں موجود چیزیں جہاں سے اٹھائی تھیں واپس رکھ دیں، اور گہرا طویل سانس لبوں سے خارج کر کے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ایک روشن صبح دھیرے اس کے آنگن میں اتر رہی تھی۔ تاریکی کے پنچھی شب کے پیڑ سے کب کے پرواز کر چکے تھے۔ آفتاب کی مدھم سی کرنیں چاروں طرف اٹکیلیاں کرنے لگی تھی۔ دھواں مکان کے اوپر ہوا کی انگلی پکڑنے کی تگ و دو میں تھا۔ گیدڑ رات بھر کی آہ زاری کے بعد تھک کر اپنے ٹھکانوں پر لوٹ گئے تھے۔ کتے بھی لمبی رات کی چوکیداری کے بعد نیند کی آغوش میں پناہ حاصل کر چکے تھے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی چھوٹی سی کہانی؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔